آج بھی ہیں. کیفیت حضرت میں نہیں بتا پاؤں گا. اب اسی موقع پر ہاں یہ ضرور تھا کہ میں نے وہاں مناظرے کی. میں نے جو مجھ سے پوچھا آپ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو میں نے کہا بھائی تم تو مجھے مشرک کہتے ہو، میں تمہارے پیچھے کیسے پڑھوں؟ تو میری داڑھی پہ اس نے ہاتھ پھیرا. استغفر اللہ، آپ کو کون مشرک کہتا؟ آپ کو کون مشرک کہتا؟ بہت تم لوگ کہتے ہو یار مشرک. ہم معاذ اللہ ایسی شکل و صورت سنت والے کو تم تو متوا ہو، ہم تم کو کیسے کہہ سکتے ہیں مشرک؟ میں نے کہا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے کو شرک کہتے ہو. کہا وہ تو شرک ہے. اور میں تو بناتا ہوں تو مشرک ہوا. سبحان اللہ. اب مشرک بھی کہتے ہو، نماز کی دعوت بھی دیتے ہو. یار کم سے کم فتوے کی تو قدر کیا کرو اپنے. مشرک کہا ہے تو نماز کی دعوت مت دو، اسلام کی دعوت دو. جب ہم مسلمان سمجھتے ہو تو پھر نماز کی دعوت دو. ایک طرف سے تم ہمیں مشرک کہہ رہے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو نماز پڑھنے آؤ. تو اس سے کبھی وسیلہ تو ہے مگر نماز ہے، عمل ہے. عمل صالح جو ہے یہ وسیلہ ہے. وابتغوا الیہ وسیلہ جو قرآن پاک میں ہے اس میں عمل مراد ہے کہ اللہ کا قرب عمل سے حاصل کرو، عمل کے وسیلے سے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اس پر میں نے آہستہ سے اس سے کہا یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ مقبول ہے کہ نامقبول ہے؟ کہ واللہ اعلم. اور جو روزہ رکھا ہم نے وہ مقبول ہے کہ نامقبول ہے؟ کوئی پتہ نہیں. اللہ کی مہربانی، قبول کر لیا تو فضل ہے، رد فرما دیا تو عدل ہے. اس نے ہماری نماز قبول کیا، جسٹس ہے، اس کا فضل ہے، فضل ہے، مرسی ہے. نہ کرے تو اللہ ریجیکٹ کر دیا تو جسٹس ہے. تعالیٰ. قبول کے لائق نہیں تھی حج. اور یہ حج کا بھی یہی ہے. قبول کیا تو حج مبرور ہے، ورنہ کوئی حج مجبور ہے، بیکار ہے. زکوٰۃ کا بھی قبول کر لیا تو برکات ہے، ورنہ بے جان حیات ہے. یہ کیا زکوٰۃ ہے جسے رب نہ قبول کرے؟ میں نے کہا اب بس ہمارا جواب مکمل ہو گیا. نماز حج یہ وسیلہ ہے مگر گارنٹی نہیں ہے کہ مقبول ہے کہ نہ مقبول. گارنٹی نہیں ہے کہ روزہ مقبول ہے کہ نہ مقبول. تو جس کی گارنٹی نہ ہو وہ وسیلہ بن جائے. اور میرے رسول ہی کا نام رسول مقبول ہے. سبحان اللہ. گارنٹی ہے کہ وہ مقبول ہے، وہ وسیلہ تو نہیں بن سکتے. اچھا تم رکو، میں ابھی شکایت کرتا ہوں. شکایت کرنے گیا میں اپنا مولانا ضیاء الدین صاحب کے گھر کی طرف چلا گیا. جی لیکن آپ جو پوچھ رہے ہیں بس امام اعظم سرکار سرکاراں سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد گئے تھے 15-20 دن مدینہ رہنے کے لیے. اور تیسرے دن بستر باندھنے لگے واپسی کے لیے. ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو 2-3 ہفتے کے لیے آئے تھے، اتنی جلدی آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ بولے میں جس وقت حاضر ہوا تھا اس وقت جو میرے جذبات تھے، جو باتات قلب تھی، اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو ایک روحانیت میں انقلاب تھا اور جو نیتوں میں سپردگی تھی اور جو اپنے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر جو خود فراموشی تھی، وہ جو جذبات تھے وہ دوسرے دن بھی رہے، وہ تیسرے دن بھی رہے. اب مجھے محسوس ہو رہا ہے عادتاً جیسے کہیں گھٹ نہ جائیں تو اس سے پہلے کی کچھ کمی ہو آقا کا مدینہ چھوڑ دو. ہائے اللہ. اب بتائیے امام اعظم نے واقعہ تو بیان کیا، جذبات تو کن الفاظ میں بیان کرتے. ایک ایسی ان کی اولاد جو 39ویں جو 40ویں میں ان کے سرکار کے گنتی میں آتا ہوں 40ویں اولاد، اور زمانے سے ہم نے مدینہ نہیں دیکھا. مدینے میں پیدا ہوئے ہمارے دادا، مدینہ چھٹا کوفہ سے بغداد سے جیلان، ہما سے انڈیا سے، اور پھر وہ رسول کا روزہ نظر آ جائے. اللہ